السلام علیکم دوستوں، میں ہوں وقاص احمد اور کل ہم نے مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں شروع کیا تھا کہ کن مسلمان سائنسدان نے بایولوجی میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو ان میں جو باقی رہ چکے تھے ان میں ایک ہے الفارابی، عبد القاسم علی زہروی، اس طرح علی بن عیسیٰ اور اسی طرح ابن الہیثم اور ابن النفیس۔ ان سائنٹسٹ کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کے ان تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ الفارابی، ریناؤنڈ حاکم اینڈ بایولوجسٹ، یہ اپنے زمانے کا ایک مشہور حاکم تھا اور ایک بایولوجسٹ بھی تھا۔ بایولوجسٹ جو لیونگ آرگینزمز میں مہارت رکھتے ہیں۔ اینڈ 870 to 950 AD، 870 سے لے کر 950 تک تقریباً 80 سال اس کی جو زندگی تھی وہ تقریباً 80 سال پر مشتمل تھی۔ wrote 2 books، انہوں نے 2 کتابیں لکھ کے، ایک پلانٹس کے بارے میں اور دوسرا اینیملز کے بارے میں۔ پلانٹس کے بارے میں جو کتاب تھی اس کا نام تھا کتاب النباتات، اور اس طرح اینیملز کے بارے میں جو کتاب تھی اس کا نام تھا کتاب الحیوانات۔ دوسرا جو سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے عبد القاسم علی زہروی۔ مسلم سرجن واز born in 936 AD and died in 1004 AD۔ یہ مسلم سرجن تھا۔ مسلم سرجن جو آپریشن کرتا ہے، جو کسی ڈیفیکٹ پارٹ کو ریپیئر کرتا ہے تو اس کو ہم سرجن کہلاتے ہیں۔ تو وہ ایک سرجن تھا جو 936 AD میں پیدا ہوا تھا اور 1004 AD میں وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ فیمس فار دا ریموول آف اسٹون فرام یورینری بلیڈر۔ یورینری بلیڈر میں جب اسٹونز وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ جو یوریترا ہے اس کی پیسج کو بلاک کرتا ہے تو انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس سٹونز کو نکالنے میں وہ ماہر تھا۔ اور جو یورینری بلیڈر ہے اس کے جو یوریترا ہے، جو اوپننگ ہے، جس پر یورین سیکریٹ ہوتے ہیں، اس میں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس پیسج کو بلاک کر دیتے ہیں۔ تو اس سٹون کو ریموو کرنے میں، خارج کرنے میں وہ مشہور تھا۔ اس کے بارے میں اس کی بہت مہارت تھی۔ وہ سٹون کیسے پیدا ہوتی ہے؟ مختلف خوراک سے، جیسے کہ مختلف ویجیٹیبلز سے، اس طرح مختلف جو ٹومیٹوز ہوتے ہیں اس کے جو جلد ہوتی ہے، اسکن ہوتی ہے، اس سے بھی وہ سٹونز پیدا ہوتی ہے۔ کڈنی میں پیدا ہوتے ہیں اور کڈنی سے پھر وہ نکلتے ہیں اور یورینری بلیڈر میں پھر وہاں جمع ہوتے ہیں اور انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس کے ریمول میں بھی وہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ علی بن عیسیٰ، ویل نون آئی اسپیشلسٹ، وہ آنکھ کی جو علم تھی اس میں بہت ماہر تھا۔ ورک آن دی اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف آئی، انہوں نے آنکھ کی جو اسٹرکچر ہے کہ اس کی ساخت کیسی ہے، اس کی اسٹرکچر کیسی ہے، یہ کن کن لیئرز پر مشتمل ہے، اور آئی کا کام کیا ہے، اس کی فنکشن کیا ہے، کیسی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اور کیسے امیج فارمیشن ہوتی ہے، تو اس میں بھی وہ بہت ماہر تھا۔ ڈسکرائب 130 ڈیزیز آف آئی، انہوں نے اپنی کتاب میں تقریباً 130 بیماریوں کے بارے میں اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ مختلف بیماریاں انسان کو لاحق ہو سکتی ہے، اور ان کی جو کتاب تھی وہ بہت ہی یورپین لینگویجز میں وہ اس کی ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ اس طرح ہمارے ساتھ another سائنٹسٹ ہے ابن الہیثم۔ ابن الہیثم lived in 965 to 1039 AD۔ ابن الہیثم کی لائف سپین یہ تھی، اور he was ophthalmologist، وہ ophthalmologist تھا۔ ophthalmologist اس شخص کو کہا جاتا ہے جو آنکھوں میں ماہر ہو، جو آنکھ کے اسٹڈی میں ماہر ہو، اسے ophthalmologist کہا جاتا ہے۔ کریکٹنگ دا گریک کانسیپٹ آف ویژن، انہوں نے گریک کا جو کانسیپٹ تھا ویژن کے بارے میں ان کو کریکٹ کیا تھا۔ گریک کا کانسیپٹ کیا تھا؟ گریک کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہمارے آنکھوں سے لائٹ ریز نکلتی ہے اور آبجیکٹس پر لگ جاتے ہیں اور ہمیں وہ آبجیکٹس دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط تھی، کیونکہ جب لائٹ ریز آتی ہے تو پہلے آبجیکٹس پر لگ جاتے ہیں اور آبجیکٹ سے وہ لائٹ ریز ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ہمارے آئیز پر لگ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے آئیز پر جو ایک لیئر ہوتا ہے، اگر ہم آئی کا اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو جو سب سے آؤٹر موسٹ لیئر ہے اسے
سلیرا کہا جاتا ہے، سلیرا جو آؤٹر موسٹ لیئر ہے، فسٹ لیئر ہے۔ اس کے بعد جو لیئر آتا ہے اسے کوراٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو انر موسٹ لیئر ہوتا ہے، جو تھرڈ لیئر ہوتا ہے، اسے ریٹنا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر فوٹو ریسیپٹر سیل ہوتے ہیں، راڈز اور کونز ہوتے ہیں، اور راڈز جب ڈم لائٹ ہوتی ہے تو راڈ سٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور اس طرح جب ڈے لائٹ ہوتی ہے تو کون سیلز جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہوتی ہے اور ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان سائنٹسٹ نے ریٹنا کے بارے میں انہوں نے بات کہی۔ His books کتاب المناظر and میزان الحکمہ were translated into Latin, Hebrew, Greek and other Western languages۔ اس کی جو کتابیں تھی کتاب المناظر اور میزان الحکمہ، وہ لاطینی جو زبان ہے، اس طرح ہیبرو عبرانی زبان جہاں جو اسرائیل میں بولی جاتی ہے، اور اس طرح گریک اور دوسرے جو ویسٹرن لینگویجز ہیں، مشرقی زبانیں ہیں، ان میں وہ اس کی جو کتاب ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ another scientist ہے ابن النفیس، renowned biologist of 13th century۔ 1300 صدی کا یہ سب سے مشہور سائنٹسٹ تھا۔ ڈسکرائب سرکولیشن آف بلڈ ان ہیومن باڈی، انہوں نے انسانی وجود میں جو سرکولیشن، جو بلڈ کا جو سرکولیشن ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ کیسے ہمارے جو باڈی ہے اس میں بلڈ سرکولیٹ ہوتی ہے، اور اس میں ہارٹ کا کیا کام ہے، ہارٹ کیسے پمپ کرتا ہے، اور کن کن ویسلز میں وہ پھر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن۔ ہمارا اگلا ٹاپک بایولوجیکل لیولز آف بایولوجیکل آرگنائزیشن کے بارے میں ہوگا۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔